السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ یعنی رسولوں میں سے بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کے مقام کو بلند کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ رب العالمین نے براہ راست گفتگو کی۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، اور تمام نبی و رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں پر فضیلت دی اور سید الانبیاء کہلائے۔ جہاں تک رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم مجھے انبیاء کرام کے درمیان فضیلت نہ دو، تو یہ بطور تواضع و خاکساری کے تھا، ورنہ بلا شبہ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام رسولوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل اور سب سے برتر تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں آیت الکرسی میں ذکر کیا ہے۔ اس پارے میں آیت الکرسی، جو کہ قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے، اس کے شروع ہی میں ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقۃ الفطر کے مال کی نگہبانی پر مامور کیا۔ ایک رات میں آتا ہے اور کوئی بھر کر کے لے کے جانے لگتا ہے، دوسری رات میں بھی آتا ہے، لیکن منت و سماجت کرتا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر تیسری رات بھی آتا ہے، تیسری رات وہ ایک دعا سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے شیطان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ صبح جب ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اپنا پورا واقعہ ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ شیطان تھا جس سے تمہارا سابقہ پڑ رہا تھا، اور اس نے بات تمہیں بہتر بتائی ہے۔ اگرچہ وہ شیطان تھا لیکن بات بہتر بتائی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھی بات ہمیں جہاں کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ تو اس سے آیت الکرسی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی اگر کوئی شخص سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی عصمت کا بیان ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ اللہ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کے نظام کو اللہ رب العالمین سنبھالے ہوئے ہے، دنیا کے نظام کی تدبیر کر رہا اللہ رب العالمین ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کو نیند اور اونگ تک لاحق ہوتی ہے۔ یعنی نیند کی بات تو چھوڑیے، ایک چھپکی سے بھی اللہ رب العالمین کو نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں کی سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے آگے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو قیامت کے دن سفارش کرنے کی اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے۔ عام لوگ کوئی بھی چاہے کہ میں سفارش کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، اور جن کے حق میں سفارش کریں گے وہ بھی موحدین ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے حق میں بھی سفارش کر دے، بلکہ اہل توحید ہوں گے، اس امت کے گنہگار لوگ ہوں گے، جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے رسول اور دوسرے صالحین یہ لوگ سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے سلسلے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے اور دیر تک سجدے میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ اپنے سر کو اٹھاؤ اور مانگو، تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے حق میں سفارش کریں گے۔ اور سفارش کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مشرک جو لوگ ہیں ان کے حق میں کوئی سفارش نہیں کرے گا، بلکہ موحدین کے حق میں سفارش کریں گے۔ اس طریقے سے سورہ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو اللہ خدا کہلواتا تھا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی تو مارتا جلاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدی بلائے، اور ایک معصوم قیدی تھا
यानी وہ اس کے اوپر قتل کا جرم نہیں تھا لیکن اس کو قتل کر دیتا ہے اور دوسرے کو آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی تو مارتا جلاتا ہوں، یعنی میرے ہاتھ میں بھی پاور ہے، ایسا وہ کہتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ناسمجھ ہے تو دوسری دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تم خدائی کے اس دعوے میں سچے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈبو دو۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب اس سے نہیں بن پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان تو ہے، یقین تو ہے، لیکن تسکین قلب کی خاطر میں ایسا سوال کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو ملا دو اور ان کو دور دور لے جاؤ، پہاڑی پہ رکھاؤ، پھر اپنی طرف ان کو بلاؤ، تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو اس سے اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت کو ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ ہے جو ان مرے ہوئے پرندوں کو جن کا گوشت آپس میں خلط ملط کر دیا گیا تھا، دور دور پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا تھا، اور جب بلایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے حکم سے آ گئی۔ تو وہ اللہ جو ایسا کر سکتا ہے وہ اللہ دوبارہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس بات پر اللہ تعالیٰ بہت قادر ہے۔ اور ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جس سے بھی اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت کو ثابت کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں کی بستی والوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا تھا، توبالہ کر دیا تھا ان کی بستیوں کو، اور وہ دب گئے تھے۔ اللہ رب العالمین سے اس نے کہا کہ اللہ کیسے تو ان بستی والوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر موت طاری کر دی، 100 سال تک وہ اسی طریقے سے رہے۔ پھر اس کے بعد 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے زندہ کیا اور کہا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تمہارا کھانا پینا بھی نہیں سڑا ہے۔ اس طریقے سے گدھے کو دیکھو کس طریقے سے ہم اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس گدھے کو بھی زندہ کر دیا، کھانا پینا وہ بھی نہیں چڑھاتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ کتنے دن تک ٹھہرے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا بلکہ 100 سال تک تم اسی طریقے سے رہے۔ اس واقعے سے بھی اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت کو ثابت کیا کہ وہ اللہ جو 100 سال تک مار کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو وہ اللہ یقیناً قیامت کے دن بھی انسان کو زندہ کرے گا، اور اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک دانہ کسان کھیت میں ڈالتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بھی بڑھوتری عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا ہے، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ رب العالمین 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین رزاق ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، وہ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، بڑھوتری عطا فرمائے گا۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، بلکہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ وہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں تو برکت عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ جو اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اس کے مال کو تو ہلاک و برباد کر دے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں تو فرشتوں کی دعا کو اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا، اس لیے کہ فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کی دعا رہتی ہے ایسے لوگوں کے حق میں جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے کے بعد ہمیں احسان نہیں جتلانا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کو دیتا ہے، کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے، پھر اس کے بعد احسان جتلا دیتا ہے، اس طریقے سے اس کو تکلیف دے دیتا ہے، بات کے ذریعے تکلیف دے دیتا ہے اور کسی دوسری چیز کے لیے تکلیف دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ثواب رائگاں ہو جاتا ہے، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں ریا و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جس طریقے سے ریا و نمود کے لیے اگر کوئی شخص اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو حقارت کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کے اوپر خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیتا ہے اور اس کو تکلیف دے دیتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی حقارت ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو نظر رحمت اٹھا کر کے دیکھے گا اور نہ ان سے بات کرے گا۔
یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو احسان کر کے احسان جتلا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم غریبوں مسکینوں کے اوپر اگر خرچ کریں تو ہمیں احسان نہیں جتلانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے نیکی کی توقع رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں سود کی حرمت کو بیان کیا اور کہا کہ سود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اور تجارت یہ حلال ہے۔ اللہ رب العالمین نے تجارت میں برکت رکھی ہے، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ شخص جو سودی کاروبار میں ملوث ہے قیامت کے دن اس طریقے سے کھڑا ہوگا جیسے کہ شیطان نے اس کو چھو کر کے مدہوش کر دیا ہے، اس طریقے سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سود کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی سودی کاروبار کرنا گویا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اس طریقے سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینیت کو بیان کیا ہے کہ سود کے 73 درجے ہیں، سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ یعنی کتنا گھناؤنا عمل ہے سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے حاجی نمازی مسلمان لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب تم قرض لو، لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس لیے کہ لکھنے سے آدمی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور لکھنے سے معاملے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آتی ہے، معاملہ صاف صاف رہتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی قرض دے یا لین دین کرے تو اس کو لکھ لینا چاہیے اور گواہ بنا لینا چاہیے، یا تو 2 آدمی گواہ ہوں، 2 آدمی نہیں ملتے ہوں تو 1 آدمی یا 2 عورتیں گواہ بنا لینا چاہیے۔ تو یہ اسلام میں بہت اچھے اصول سکھائے گئے ہیں، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں وہ عظیم آیت ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کس چیز سے کافی ہو جائیں گی؟ قیام اللیل سے کہا گیا کافی ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلایا تو جن چیزوں سے نوازا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تھیں۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس میں وہ دعا بھی ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں مواخذہ نہیں کرنا ہمارے بھول چوک پہ، بلکہ ہماری بھول چوک کو معاف کر دینا، ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہیں لاتا جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، اور دشمنوں یعنی کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر۔ اس طریقے سے دعا پر یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران، اس کو بھی میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی بے پناہ قدرت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات حی ہے، قیوم ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بادشاہت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سارے اختیارات کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ وہی ہے جو دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے، یعنی جس طریقے سے منی کا قطرہ رہتا ہے اللہ رب العالمین اس سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے، اور انسان سے اللہ رب العالمین منی کے قطرے کو نکالتا ہے تو مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ مریم علیہ السلام جب یہ اپنی ماں کی پیٹ میں تھی تو ان کی ماں نے نظر مانگی کہ اللہ جو بھی لڑکا ہے اس کو میں تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اس کے لیے میں نظر مانگتی ہوں۔ چنانچہ جب وہ لڑکے کو جنتی ہیں، جب وہ ولادت ہوتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ یہ تو بچی ہے، یہ تو لڑکی ہے، تو کہتی ہیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح، لڑکی یہ لڑکے کی طرح نہیں ہوتی ہے، اے اللہ یہ تو لڑکی ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ جب ان کی کفالت کا مسئلہ آتا ہے تو تمام لوگ کفالت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قلمیں ڈالتے ہیں، اور جن کی قلم ڈوب کر کے نکل اوپر آ جاتی ہے تو اس کو کفالت کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کے حق میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اور زکریا علیہ السلام مریم کی کفالت کرتے ہیں، اور یہ زکریا علیہ السلام مریم کے خالو تھے، ان کی کفالت کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بغیر موسم کا پھل وہاں پہ موجود تھا، یعنی ایسا پھل جس کا موسم نہیں رہتا تھا وہ پھل وہاں پہ موجود رہتا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ پھل تمہیں کہاں سے ملا؟ مریم کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی اس طریقے سے مدد کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبی مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اللہ جو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے لڑکا بھی دے سکتا ہے،
चुनांचा वो बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो मुझे कोई लड़का दे दे। चुनांचा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका वारिस मुकर्रर करता है और उनको लड़के की बशारत देता है, और उसकी निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मुकर्रर करता है कि 3 दिन तक तुम बात नहीं कर सकोगे, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम बात नहीं कर पाओगे। चुनांचा उनके यहाँ भी लड़के की बशारत होती है जिसका नाम यहया अलैहिस्सलाम यहया रखा जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का भी जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मरियम की बतन से बग़ैर बाप के पैदा किया। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का मोजज़ा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बचपन में बात करने की सलाहियत अता की। दूध पीते बच्चे थे, ऐसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको क़ुव्वत गोयाई दी। जब लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मरियम तुम्हारे यहाँ लड़का कैसे पैदा हो गया जबकि तुम्हारी शादी भी नहीं हो, तो उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में बोल पड़े और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मोजज़ात से नवाजा। एक मोजज़ा ये भी था कि ये परिंद मिट्टी से लेते थे, मिट्टी लेते थे, उसको परिंदे की शक्ल बनाते थे और उसमें फूंक मारते थे जिससे परिंदा बन करके उड़ने लगता था। इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये भी मोजज़ा दिया था कि मादरजात कोई अंधा रहता था, बर्स की बीमारी में मुलविस रहता था, तो अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम उसको ठीक कर दिया करते थे। इस तरीके से अगर कोई आदमी मर जाता था तो अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम उसको ज़िंदा कर दिया करते थे, यानी मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे। ये मौज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिया और इसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। आयत मुबाहला भी है, यानी ईसा नजरान के ईसाइयों ने अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला किया था। अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान वालों को, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, इस तरीके से हसन हुसैन को लेकर के निकलते हैं। तो मुबाहला यही कहते हैं कि जब आदमी दलील से बात को ना माने तो ऐसी सूरत में दोनों तरफ़ैन के लोग मैदान में निकल आए, दोनों बद्दुआ करें कि अगर हम झूठ पे हैं तो इस सूरत में अपने ऊपर खुद बद्दुआ करें। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान वालों को निकलते हैं, लेकिन ईसाई लोग जानते थे कि हम हक़ पर नहीं हैं, इसलिए लोग मुबाहला करने से कतरा गए थे। तो इस वाक़ई को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है और भी इख्तिसार के साथ आप लोगों के सामने ज़िक्र किया गया है। मैं इख्तिसार ही इसके साथ बयान करता हूँ, ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान करीम को समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।